بولو. فرمائیے. میں کیا فرماؤں؟ تم فون کے تم فرماؤ گے نا. ارے آپ ہی فرما دیجئے نا. میں کیا فرماؤں؟ میں یہی فرما رہا تھا کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. نہیں دیکھیے، سلام وہی آدمی کو کرو جو نبی کی امت. پتہ نبی کی امتی ہے. تمہارے کہنے سے کوئی تم کہہ دے کسی کو کوئی مسلمان نہیں تو تمہارے کہنے سے کوئی ہو جاتا کیا؟ نہیں ایسی تھوڑی تمہارے ہے جی. کہنے کے مطابق اللہ رسول نہیں چلتے، اللہ رسول کے کہنے کے مطابق تم چلتے. جی جی میں نے صحیح اللہ کہا نا؟ کا. جی میں نے صحیح کہا نا؟ ہاں. تو پھر تم کون ہوتے؟ قانون کو نافذ کرنے والے، شریعت کو نافذ کرنے والا تو اللہ ہے. تو میں پھر تم قانون کو توڑنے والا نہیں ہوں. پھر قانون کو تم توڑ دیو. نہیں توڑا ہوں نے. نہیں توڑے؟ نہیں. چلو قرآن جو کی ایک سیکنڈ مولانا، آپ نے کہا نہیں توڑے. قرآن کی ایک آیت ایسی پڑھو، حدیث کی ایک، چلو صحیح حدیث میں ضعیف حدیث کی بات کر لو، کوئی بات نہیں. مرسل حدیث کی بات کر لو، کوئی فرق کی بات نہیں ہے. اس سے ایک حدیث سے ایسا ثابت کر دو کہ میں کافر ہوں. دیکھیے نہیں آپ نہیں، اب دعویٰ آپ کا، آپ کافر آپ نے آپ کہہ دیا تو اب ثابت کرنا پڑے گا. آپ نبی کی امت ہے نہیں؟ ہاں. تو نبی کے علم غیب مانتے ہو؟ نہیں مانتے. بس ہو گیا نہیں. کیوں؟ آپ کے پاس دلیل ہے؟ دلیل دو. میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حدیث پورا سند کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، بخاری کی روایت. سند کے ساتھ پڑھ دیتے. پڑھو. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کیا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں تھا. اگر میں نے پڑھ دے تو آپ مان لو گے؟ نبی کے علم غیب ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میں نہیں، جب اگر تک میں نے پڑھ دیا تو پھر آپ کو انکار کرنا پڑے گا. بولو. آج انکار کروں گا؟ نہیں. کیوں؟ میں انکار کیوں کروں گا؟ نبی کے علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے. اگر میں بخاری کی روایت پڑھ دے تو تم کیا کرو گے وہ پہلے بولو. اب میرا عقیدہ ہے جب تک میرا جسم میں جان رہے گا تب تک نبی کے علم غیب میں مانتا رہوں گا. ٹھیک. ارے بات وہ نہیں ہے مولانا. اگر میں نے بخاری کی روایت پڑھ دی تو تم کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ ہاں میں پڑھتا ہوں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن اسماعیل الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت من حدثك ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغیب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغیب الا اللہ. یہ میں نے بخاری کی روایت پڑھ دی. تو اس کا ترجمہ ہم کو سنا دو. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے شعبی نے بیان کیا، ان سے مسروق نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. نہیں سنو، صحیح کہا. پھر یہ حدیث بتا رہی. تو پھر نبی نے علم خدا کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے. سنو نا، اب بخاری کی روایت، آپ بخاری کو جھوٹ بول دے گے، وہ غلط کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ اس کی نظریں کوئی نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ قرآن کی آیت 7واں پارہ. ٹھیک ہے. اور جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو وہ غلط کہتا ہے کیونکہ خدا وند تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. یہ میں نے بخاری کی روایت پڑھ دیا. اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی جتنی بھی روایت سب صحیح ہے. اب اجماع کو اگر آپ انکار کرو گے تو پھر مطلب کافر بن جاؤ گا. آپ اعتبار سے آپ کافر بن گئے. نہیں. تو آپ ایک ایسی حدیث پڑھ دو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عالم الغیب ہوں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مولانا چلتا نہیں. میں نے آپ کی دکھی رکھ پکڑ لیا الحمدللہ. آج جلدی پڑھو حدیث. جی میں نے حدیث پڑھ دیا نا مولانا. ہاں پڑھ تو دیے. یہ حدیث غلط ہے. غلط میں کیسے کہوں غلط ہے؟ پھر حدیث ہے تو پھر مانو. بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے، ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا ہے نا. ہاں. تو تمام صحابیوں نے آگے بڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سونا، مجھے حدیث عربی میں جیسا پڑھا تھا حدیث ویسا میں عربی میں سننا چاہتا ہوں آپ سے حدیث. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ گئے. تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے کیوں مڑ گئے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس لیے میں گھوم گیا. ہاں تو اس میں کیا ہوا؟ تو غیب جاننے کے وجہ سے علم غیب ہے نہیں تب نے جان لیا. اندر ہے مردہ. مولانا اس میں اللہ نے بتایا، قرآن خود کہتا ان ہوا الا وحی یوحا. پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیے جاتے، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے
کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کو دماغ میں گوبر بھر دیا گیا، آپ کے سمجھ میں آیا؟ تمہارا دماغ میں گوبر بھر دیا تو گیا، میں نے تو اس کا تو جواب دیا، لیکن میری حدیث کا تو تم جواب دو نا مولانا۔ میں نے کہا اللہ نے ان کو مطلع کر دیا اس بات پر، اللہ نے بتا دیا، تو ان کو معجزہ کہتے ہیں، غیب نہیں، غیب نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو یہیں تو آپ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں قرآن پڑھتا تو آپ کہتے بھٹک رہے۔ نبی کو علم غیب خدا نے عطا کیا ہے، نبی کو علم غیب خدا نے عطا کیا ہے۔ کس طریقے سے مولانا، کس طریقے سے؟ ایک حدیث، ایک قرآن کی ایک آیت پڑھو جس میں کہا گیا پیغمبر کو واضح طور پر کہ ہم نے علم غیب عطا کیا ہے، ایک۔ نہیں، اور رات میں جب مناظرہ شروع ہو رہا تھا تب کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں سے وہاں کہیں کو بھاگ رہے مولانا، عجیب عجیب بات کرے، نہیں بات کر سکو گے تم، کبھی زندگی میں بات نہیں کر سکو گے، مجھے معلوم ہے۔ میں بات کر سکتا ہوں، کہاں بات کر سک رہے؟ ایک حدیث پڑھو، ایک قرآن کی ایک آیت دو۔ لیکن دیوبندیوں کو کتنے بھی سمجھاؤ نہیں سمجھے گا۔ ارے یار، ابھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا وہ اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، سنو۔ سنو میں بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سناؤ نہیں جی، تو کتنا سناؤ گے تم، لیکن تم کتنا بھی سنا لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے میں ایسا معجزہ اور آپ کو بتا رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنو نا، کیوں پریشان کیوں ہو رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دشمنی ہے؟ میرے کیوں دشمنی رہے گا؟ میں الحمدللہ میں جب میں سنی صلی ہوں۔ اللہ علیہ وسلم بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بولتے ہو؟ نفرت ہے؟ کیوں نفرت ہے؟ ہاں تو نبی کے گستاخ ہے، تمہیں تمہارے درود پر میں نبی کون ہے وہ تو اللہ کو معلوم، لیکن پھر بھی میں بول رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولیے۔ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو درود بھیجیے، نہیں جو درود نہیں بھیجتا اس کے لیے ہلاکت، 3 شخص کے بارے میں ہلاکت کی بددعا کی۔ میں تو جانا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں میرا نام لیا جائے تو سب سے بخیل وہ ہے جو میرے نبی پر درود نہ بھیجے۔ ہاں تو وہی تو میں بولا، صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھوڑ درود ہے، اس لیے تو میں آپ کو بولا، تو آپ پڑھنے سے انکار کر رہے یار، عجیب انسان ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ یا شیخ ایسی بات کیوں کہتے جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے آپ؟ ارے میں عمل کیوں ہے؟ میں الحمدللہ میں عمل کرتا ہوں۔ کیا عمل کرتے ہو؟ ابھی آپ غیب کے بارے میں آیت پڑھو، ایک حدیث دو جلدی۔ میرے سنیوں پہ زبان سے نکلتا نبی کے نام تو میں وہاں فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا کوئی حدیث میں لکھا ہوا کہ سنی لوگ کی جماعت زبان سے نکلے تو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم بولو، اور دوسرے کے نکلے تو نہیں؟ تو گستاخ ہے، تمہارے اوپر تو نہیں نماز فرض ہے، کوئی فرض ہے، روزہ قبول ہے۔ قرآن کی ایک آیت، میں 4 چیز کو مانتا ہوں مولانا، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ 4 چیز سے ثابت کر دو، میں مان لوں گا۔ نبی پہلے فرما دینے، تمہارے بول بچن کے واسطے میرے پاس ٹائم نہیں ہوں، میں الحمدللہ ہر وقت میں مناظرے میں مشغول رہتا ہوں، ہر کی کچھ نہیں رہتا تو مناظرے کے طور دستور مناظرے میں ابھی تو تمہاری ایسی دھلائی ہو گئی ہے جس کا کوئی حد نہیں۔ اچھا ابھی تک تو تم تو ابھی تک پناہ مانگ رہے ہو گروپ میں۔ راتی تو رو رہا تھا، بات کرنے کا تو یہاں فون کہیں کو کیا تو تم دھلائی کرانے کے واسطے اپنی بول رہا تھا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، میں دوسری جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی گھر میں ہوں۔ برابر ہی تھے، کسی بھی گروپ پہ بات کر لو، میں ایک گروپ میں نہیں، میں 1000 گروپ میں، 1000 کے پاس آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، میں پروف کر سکتا ہوں۔ دکھاوے کے لیے ادھر ادھر کر دیتے ہو، بھاگتے ہو، پھرتے رہتے ہو شیطان کی طرح۔ آپ نہیں پڑھو گے غیب کے اوپر دلیل، ایک آیت، ایک قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث نہیں پڑھو گے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ جانتے ہو نہیں؟ دکھاوے کے لیے آپ لوگ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولانا میں نے اس کی بات نہیں کی، میں علم غیب کے اوپر بات کیا ہوں، علم غیب کا۔ علم غیب کے بعد ہے تو آپ لوگ مانتے نہیں تھی؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی ہے۔ حدیث پڑھی ہے؟ ہاں، اور کہیں جنگ ہو رہا تھا نا، تو حضور کے بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی صحابی آئے تو وہاں پہ بولا یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خبریں لے کے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارام مالا ترون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیا مالا؟ انی ارام مالا ترون۔ ہاں، انی ارام مالا ترون، ہاں، میں وہ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ کون، کس نے ترجمہ کیا؟ کس نے ترجمہ کیا اس کا، یہ مالا ترون؟
ارے مالا ترونا فعل مضارع ہے، لا ترونا، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ارے بھائی میں مولوی نہیں پڑھا ہوں، سیکھ جمع حاضر یا کوئی نہیں۔ جب مولوی نہیں پڑھے تو کئی کو مناظرہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو میں آپ لوگ کے بیچ میں ایک سبق دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سدھر جائیں۔ جس کے پاس خود علم نہ ہو دوسرے کو سبق دے۔ اچھا تمہارے پاس کیا علم ہے؟ لیکن کوئی علم نہیں ہے تمہارا، تمہارا کوئی علم میں نہیں مانتا ہوں۔ دیوبندیوں کے جتنے بڑے عالم ہو جائے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے بول بچن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بول بچن پر کہ اگر میری بات پر آپ توبہ کر لے تو میری ایک ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کو آپ مانتے ہو؟ جی۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا تو مان لو گے تم؟ کون قاری حنفی کہاں کا ہے؟ ملا قاری حنفی رحمہ اللہ مکہ کے مشہور امام ہیں۔ نہیں مانتا میں انہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں مولانا؟ وہ کافر ہے ملا علی قاری حنفی؟ جی وہ دیوبندی ہے۔ نہیں دیوبندی وہ زمانے میں دیوبندی نہیں تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگردوں میں سے ایک بہت عظیم ترین شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے میں بعد میں بتاؤں گا ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اس آیت کے بارے میں پوری آیت پڑھ دوں یا اتنا بس؟ نہیں میں ان کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ کیوں مولانا کیوں؟ میں ابھی بات کروں نا، پریشان کیوں ہو رہے؟ میں اس آیت کو پورا پڑھ دوں یا مطلب آپ یہ کہو کہ مطلب یہ ناقص سے پڑھنا نہیں آ رہا؟ میں پوری آیت پڑھ دوں یا خالی میں اس کا بتا دوں آپ کو پوری تفسیر اس کی؟ نہیں دیکھیے آپ حافظ پڑھنے کیوں نہیں آئے گے جی؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ پوری آیت میں نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد الف لام میم سجدہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب، ٹھیک ہے؟ میں پورا، مجھے پڑھنے میں کوئی تردد نہیں ہے مولانا۔ ہاں تو بات تو صحیح ہے، جو حافظ ہے تو اس کو پڑھنے میں کیا تردد ہے؟ ہاں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ لوگ تو ہم تو قرآن، آپ لوگ حافظ ہے، اب تو قرآن پڑھنے نہیں بول رہے جی۔ قد اخبر الانبیاء والاولیاء بشیء کثیر من ذلک۔ اب کتاب دیکھ بولتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں مولانا؟ جی تو ہم کو تو لگ رہا ہے کتابیں دیکھتے ہیں، جب فون کرتے ہیں کتابیں دیکھ لیتے ہیں۔ میں کتاب دیکھ رہا ہوں، میری اسپیڈ پڑھنے کے انداز سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مطلب میں کتاب دیکھ کر کے پڑھا؟ میں اتنا اسپیڈ پڑھا ہوں جس کا کوئی حد نہ ہے۔ ہاں تو آپ اسپیڈ پڑھ لو یا ایک کام کرو مولانا، ایک کام کرو، آپ بھی کتاب کھول لو، اس کے بعد میں بولو۔ آپ کو اگر یہ شک ہے کہ میں کتاب کھول کر کے بول رہا ہوں تو آپ بھی کتاب کھول لو۔ میرے شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شک نہیں تو پھر کیوں بولے؟ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کو، میرے شک کیا ہے؟ عقل کے گھوڑے مت دوڑائے کیا کرو مولانا۔ آپ نے تو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کو آپ نے کافر کہہ دیا۔ تھوڑا دیکھیے ابھی ہم ان کے کافر نہیں کہا ہوں میں، اگر کافر کہا آپ نے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے مولانا، میں سنا دوں گا اس ریکارڈنگ کو۔ اچھا سنیے، میں کافر نہیں کہا ہوں ابھی، تاکہ ہم آپ کو پوچھیں وہ سنی یا دیوبندی ہے، میں اتنا سنی اور دیوبندی کہاں یار مولانا؟ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بہت پرانے تھے، جب دیوبندی سنی بنا ہی نہیں تھا تب کے تھے وہ۔ نہیں حضور تو 1400 سال پہلے فرما دیے، 1400 سال پہلے ایک فرقہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ ہاں فرقہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملا علی قاری حنفی دیوبندی ہو گئے؟ میں ان کے بارے میں ابھی نہیں جانتا ہوں، میں بعد میں احناف کے بہت بڑے شاگرد ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شاگرد ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ہم ابھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے نا ترک رفع الیدین کے بارے میں، ملا قاری حنفی، ہاں ٹھیک ہے ہم ان کے بارے میں بعد میں پوچھ کے کسی عالم کو میں بتاؤں گا۔ شرح نقایہ آپ اٹھا کر کے ان کی دیکھ لو کتاب، شرح نقایہ معلوم جلد 1 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اچھا میں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه۔ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی یہ حدیث رفع یدین کو منسوخ کرتی ہے۔ ہلو، میں زیائی صاحب کے بارے میں زیائی صاحب کے پاس فون کرتا ہوں، میں قاری حنفی کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، اچھے سے معلوم کر لو، ان کی بھی تھوڑا تقلید کر لیو، اس کے بعد میں ان سے پوچھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈائریکٹ کسی کو کافر مت کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ کلمہ ایک بار پڑھ لو۔ بخاری کی روایت کو بھی جھٹلا دیا آپ نے۔ میں نے حدیث پڑھا اور پوری سند کے ساتھ پڑھا، اور حدیث ویسی ہے جسے کوئی انسان بھی جھوٹا نہیں کر سکتا، غلط نہیں کر سکتا۔ کافر ہے یہ ہے تو کہاں سے تو پڑھو گے؟ حدیث نے تمہارا پڑھنا۔ اب بخاری کو بھی تم کہہ دو، اسماعیل البخاری کو بھی تم کافر کہہ دو،
ارے امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع اجماع اجماع. ارے کچھ نہیں تمہاری بولی میں کچھ نہیں ہے. ارے میری بولی کہاں یار، میری بولی کہاں، میں تو حدیث نقل کیا. تم کافروں کو کوئی نہیں سجدہ قبول ہے نہ کوئی چیز قبول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک مجھے ہے کافر ہی کہتے رہو، تمہاری دھلائی اللہ اچھی خاصی ہو گئی ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے مولانا. تو کافر ہے یہ، میں جب تک زندہ رہوں گا تمہیں کافر کہتا رہوں گا دیوبندیوں کا. کہتے رہو، تمہارے کیا. اب علم غیب کے اوپر بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میں قاری حنفی ملا کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، بس 10 منٹ میں آپ کے پاس میں بغیر فون کرتا تحقیق کے کیوں آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا؟ ہوں. میں کافر نہیں کہا ہوں، میں آپ نے ریکارڈنگ موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس، ریکارڈنگ موجود ہے. میں کافر اس کو ابھی نہیں کہا ہوں، میں بولوں سنی، میں آپ سے صرف پوچھا ہوں وہ سنی یا دیوبندی ہے. ارے یار عجیب انسان ہے یار، جو ہمارے طرف بول دے، جو بڑے سے بڑے صحابہ بھی اگر ہماری طرف بول دے تو ان کو بھی تم کافر کہہ دو گے، دریغ نہیں کرو گے. معاذ اللہ. کم وقت کہیں کہ تم ملا علی قاری کو کافر کہہ دیا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. میں ان کو کافر ابھی نہیں کہا، میں کافر کہوں گا کہا جب مولانا، میرے پاس ریکارڈنگ. آپ یہ وعدہ کرو کہ اگر تم نے کہا ہے تو تم چھوڑ دو گے بریلیت کو. میں ابھی ریکارڈنگ دے دوں گا. اچھا میں کہوں کس صورت میں کہوں؟ آپ بولے مکہ کی صورت میں نے کہا، کس صورت میں نہیں، میں ان کو نہیں مانتا میں کافر بہا. میں نے کہا جب بتایا، جب تم پہلے پورا پوچھ لینا تھا کہ کون ہے کیا نہیں ہے، بس. آپ جیسے ہم سوچیں ابھی جو مکہ کے امام ہے ابھی تو وہابی ہے، ہم جان رہا ہوں. مکہ کے بہت پرانے مشہور امام تھے وہ تو وہابی. ابھی جو ہے نا، ابھی جو وہابی ہے، ہاں دیوبندی. میں وہابی دیوبندی ابھی. دیوبندی نہیں ہے رے بیوقوف کہیں کا، وہ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے وہ. میں ابھی تو دیوبندی دیوبندی وہابی مردود شیطان ہے. انا للہ. امام کعبہ کو بھی گالی دیتے ہو آپ؟ اور کیا وہ کعبہ کے امام رہتے ہیں، مکے کے امام. ارے یار ایک بات بتاؤ، اپنی مسجد سنو، ایک سپوز دیٹ ایک مطلب بیسک بات آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. سنو، یہ کعبۃ اللہ جو خاص جہاں اللہ نے فرمایا جہاں دجال داخل نہیں ہوتا، جہاں فتنہ داخل نہیں ہوتا، اس جگہ کے امام کو آپ کافر بول رہے تو آپ کا ایمان کہاں تک معتبر ہے مولانا اللہ کی نظر میں؟ وہ تو کافر ہے. یہ جو ابھی فی الحال جو کعبہ کے امام ہے نا، وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے. انا للہ و انا. میں آپ کی بات نہیں سن سکتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاک اللہ. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ کوئی مر گیا کیا؟ ارے دعا استرجا مولانا، یہ دعا مصیبت کے وقت کی دعا استرجا بولتے ہیں اس کو. ابھی تم مصیبت میں ہو کیا؟ عقل ہے نہیں ہے تمہارے پاس؟ عقل ہے نہیں تو ابھی مصیبت میں ہو کیا؟ یہ مصیبت کی بات ہی آپ کہہ رہے ہیں. امام کعبہ کو تم کافر کہو تو کیا کہنا، تمہارے کیا کہنا بولو. امام کعبہ کو جو کافر، ارے کعبہ کے امام کو تم کافر کر، تمہارے کو کچھ بھی شرم حیا نہیں ہے؟ مجھے شرم حیا کی رہے گا؟ کیوں رہے گا؟ کیوں شرم حیا نہیں؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ، عظیم شعبہ ہے. ہاں تو جی، تو وہ جیسے کہیں بھی امام پڑھو، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، رحمہ اللہ رحمہ اللہ. چھوٹا لوگ سنے گا نہیں، صرف کرے گا، کتے کی طرح بھوک بھوک رہے گا. کم وقت امام کعبہ کافر کا تھا تو کافر اللہ تیرے ایمان پر تیرا خاتمہ فرمائے. بس اتنا ہی بول سکتا میں، دوسرا کچھ بھی. امام کعبہ کافر ہیں. ہاں. اللہ 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 حفاظت فرمانا. کہاں تیرا گھر کہاں بھائی؟ بول دے ایک بار. میرا گھر کہیں بھی رہے، کیوں بتانے سے ڈر رہا کیا؟ وہاں تیرے گھر کو بھی آ جاتا ہوں میں، یہ ریکارڈنگ لے کر کے پہنچ جاتا. تیرا گھر بتا دیتا ہوں، اپنا گھر. میرا گھر جھارکھنڈ میں ہے. کون سی جگہ جھارکھنڈ میں بتا؟ میں کیوں بتا دوں؟ ارے جھارکھنڈ میں بھی پڑھا ہوں، میں بھی الحمدللہ جانتا ہوں جھارکھنڈ کو. کہاں کون سی جگہ بتا دے، میں آ جاؤں گا وہاں. کیوں؟ اچھا تمہارا نمبر میں ایک عالم کو دے رہا ہوں، اس سے بات کیجیے گا. کسی کو بھی دے دو یار، کسی کو بھی بلا لو. الحمدللہ کبھی ڈرا نہ کبھی ڈرے گا. یہ سر جھکا تو صرف ایک خدا کے سامنے جھکا، کسی کے آگے بھی نہیں جھکا. اتنا بھی وسیلے کی تلاش میں رہو، نہ توبہ کر لو نہ تو ٹھکاؤ گے. میں وسیلہ تلاش کرتا ہوں الحمدللہ، میں وسیلہ تلاش کرتا ہوں بھائی. اس میں کیا مل وسیلہ؟ وسیلہ کیا ہے شیخ؟ ذرا بتاؤ مجھے، سمجھاؤ. میں اچھا ٹھیک ہے، ملا قاری حنفی کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا؟ ہاں، ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، ان کے میں 10 منٹ میں آپ کے پاس فون کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جی جزاک اللہ خیر. تب تک ناشتہ کر لو. ٹھیک، کئی کو ناشتہ کر لینا کوئی ضروری ہے کیا؟ میں حکم آپ کا حکم مانوں کیا؟ میرے حکم کیوں مانے گا؟ تم میرا کون ہے؟ پھر آپ مجھے ناشتہ کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں ناشتہ کروں یا نہ کروں، اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ ہر وقت اینی ٹائم ٹھکائی کر سکتا ہوں. کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا، ٹھکائی لے سکتے ہو ہے نا؟ وہ تو اب لوگ سنیں گے تو فیصلہ کر دیں گے. کیا بھی لوگ سنیں گے؟
ابھی یہ ریکارڈنگ کو لوگ سنیں گے، جب میں یوٹیوب میں ڈالوں گا نا جب مزہ آئے گا. تو ڈال دو نہیں ہے، وہ پرواہ نہیں ہے. پرواہ نہیں ہے، بے حیا ہے تو بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، تو بے حیا ہو جا، جو چاہے کرتا رہا، لات کھاتا رہا، کوئی شرم نہیں ہے. اتنا ٹینشن میں نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں بھی تو ڈال دوں گا، ایسی بات تھوڑی ہے. ہاں ڈال دو، منع کون کر رہا. ہاں تو وہی تو ہم نے منع آپ بھی نہیں کر سکتے اور منع ہم بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا علم حاصل کر لو تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. تھوڑا علم حاصل کر تو ایسی جہالت کیوں تم لوگ حاصل کرو نہیں، ادھر ادھر تبلیغ کرو نہیں. اللہ قرآن میں لیکن فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، لگاؤ، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پیغمبر آپ پڑھتے کا رہو، جاننے والے جتنا بھی پڑھ رہے ہو کچھ ارے اذا فائدہ نہیں. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. سمجھ میں نہیں آتا قرآن کا فرمان؟